یہ بالکل واضح رہے یہ بات کہ پہلی چیز تو اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لازم ہے. کچھ لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو بجا لانا یہ بالکل ویسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کی بھی باتوں کو بجا لانا، ورنہ بات ہی نہیں بنی پوری. کسی طرح سے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ جائے. اور الگ الگ درجے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی تبھی ہو سکتے ہیں، وہ جب قرآن فالو ہی تبھی ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے. قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں بتایا گیا، نماز پڑھنا بتایا گیا کہ نماز پڑھو. اب پڑھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے. بالکل آسان سی بات ہے. اب ہر اہم بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو مفتیان حضرات کہتے ہیں، جو جس کے فقہ میں ہے وہ اس کو فالو کرے. پھر ایک اور بات بہت خوبصورت بتائی گئی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف احکامات پہنچانے والا بنا کے بھیجا گیا، لوگوں کے اوپر دروگا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے نگران نہیں بنایا. کچھ جگہوں پہ تو انسان نگران ہوتا ہے، جیسے بیوی بچوں کا معاملہ ہو، ماتحت لوگوں کا معاملہ ہو، حاکم کے لیے رعایا ہے. ہر موقع کے اوپر نہیں ہے، مگر اب کوئی کسی اور کے بیوی بچوں کا نگران نہیں ہے اس طرح سے، وہ اپنے شوہر خود ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر جو بات ہوئی کہ احکامات پہنچا دیے گئے، اب یہ ہے کہ ان کا ماننا صحیح اور غلط کو ماننا یہ ان کے اوپر ہے. لیکن جو ایک بار مان لے گا اس کو اب دین میں پورا داخل ہونا ہوگا. دین کے سارے احکامات حدود اس کے اوپر نافذ ہوں گے. اب اگر کوئی گناہ کرتا پھر رہا ہے اور بولے کہ جی ہم نگرانی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ایسے بات ہے، تو یہ بات غلط ہے. پھر جو وقت کے حاکم ہے، حکمران ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو بھی قائم کریں. پھر یہ قانون اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنے والی بات ہے.